وہ آیت مبارکہ ہر اعتبار سے بڑی کافی و شافی ہے اور بڑی جامع مفہوم کے ساتھ رب ذوالجلال نے اس کو قرآن مجید کے اندر شامل فرمایا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کے جو اسرار و رموز ہیں اس کو سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے نزدیک شاید وہ قدر و منزلت نہیں رکھتی، ہمارے نزدیک وہ بڑی بے معنی ہوتی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ان کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اور اسلام کے اندر یہی خوبصورتی ہے کہ وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اس نے انسان کو اس دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر اس دنیا سے جانے تک ہر چیز کا جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے، جو اس کے اطوار ہیں، جو اس کا طور طریقہ ہے، وہ اسلام نے ایک انسان کو سکھا دیا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ اسی لیے ہمیں یہ بات کرتے ہوئے کوئی اور محسوس نہیں ہوتا کہ اسلام کے ہوتے ہوئے ہمیں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جو چاہیے ہوتا ہے، جتنا چاہیے ہوتا ہے، وہ ہمیں اسلام عطا فرما دیتا ہے۔ اور بینگ اے مسلم ظاہر سی بات ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی یہی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اسلام کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہے جو اسلام کے نزدیک بڑی اہم ہے۔ اب مجھے تو نہیں پتا کہ ہر بندے کا اپنا تھنکنگ لیول ہوتا ہے، وہ اپنے اعتبار سے سوچتا ہے کہ آپ کے نزدیک وہ کتنی اہم ہے، لیکن جب دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شاید ہمارے نزدیک وہ اتنی اہم نہیں ہے، لیکن اسلام کے نزدیک وہ چیز بڑی اہم ہے جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے کسی شخص کی دوستی، کہ جب ہم کسی کو دوست بناتے ہیں تو وہ جو کسی شخص کو دوست بنانا ہے وہ کس قدر ایک اہم چیز ہے۔ ہمارے نزدیک تو شاید دوستی کی وہ قدر و منزلت نہ ہو، وہ اہمیت نہ ہو، لیکن رب ذوالجلال کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، مصطفیٰ کریم کے فرمودات بتا رہے ہیں کہ جو دوستی ہوتی ہے وہ اگر اچھی ہو جائے تو وہ نہ صرف بندے کی دنیا سنوارتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کو مالا مال کر دیتی ہے۔ اور اگر دوستی بری ہو جائے تو وہ نہ صرف بندے کی دنیا کو تباہ و برباد کرتی ہے، اس کے اوپر اثر انداز کرتی ہے، بلکہ بعض اوقات وہ آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے جہنم کا سبب بن سکتی ہے۔ اور یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے، یہ ہمیں حدیث نے بتایا ہے، رسول اللہ کے فرمان نے بتایا ہے۔ یہ دوستی آج ہمارا یہی ٹاپک بھی ہے کہ ہمیں کن لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے اور کن سے نہیں کرنی چاہیے۔ کیا یہ دوستی کا معیار ٹھیک ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے جی میرا تو ہر بندہ ہی دوست ہے، ماڑا بھی ہے میرا یار ہے تو چنگا بھی میرا یار ہے، میرے بھڑیاں نال بھی تعلق نے تو میرے چنگیاں نال بھی تعلق نے، میرے شرابیاں زانیاں نال بھی تعلق نے، جواریاں نال بھی تعلق نے، تے میرے مولویاں نال تے اللہ کے ولیاں نال بھی تعلق ہے۔ کیا یہ جو پیرامیٹر ہے یا یہ جو ہمارے نزدیک ہم نے ایک خود ساختہ ترازو بنایا ہوا ہے اور بروں کو بھی ہم اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور اچھوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، کیا اسلام ہمیں اس کا درس دیتا ہے؟ کیا اس کے اوپر اسلام ہمیں تھپکی دیتا ہے یا ہماری حوصلہ شکنی کرتا ہے؟ کیونکہ اسلام ہم تو وہ کریں گے جو ہمیں اسلام کہے گا اور کرنا بھی وہی چاہیے۔ تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا دوستیوں کا دائرہ کار اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ ہزاروں لوگ ہمارے دوست ہوں، لاکھوں لوگ ہمارے جاننے والے ہوں؟ کہ کیا یہ کافی و شافی ہے یا یہ کافی و شافی ہے ایک دوست ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو دکھانے والا ہو، ایک دوست ہو لیکن اس کی صحبت سے تمہیں مصطفیٰ کریم اور رب ذوالجلال کا جو محبت ہے، جو ان کا راستہ ہے وہ مل رہا ہو؟ کیا وہ ایک دوست کافی ہے یا ایسے ہزاروں لاکھوں دوست کافی ہیں جو تمہیں اس راستے سے ہٹانے والے ہیں؟
تو یہی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہمیں دوست کس کو بنانا چاہیے. اور اگر انسان کا دوست اچھا نہ ہو تو یہ بات میری دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں. اگر انسان کی دوستی اچھی نہ ہو تو اس کا دین بھی اچھا نہیں رہتا. بعض اوقات یہ دوستیاں انسان کے دین کو بھی، اچھے دین کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. یہ تمہارا وہ ساری مشقت جو تم نے جنت کے لیے کی ہوتی ہے، یہ تمہیں پھر سے پکڑ کے جو برائی ہوتی ہے، جو برے کی سبب ہوتی ہے، وہ اٹھا کے تمہیں جہنم میں پھینک دیتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد جو شاید آج ہمارے لیے وہی، اس کے اوپر ہی شاید ہم تھوڑی سی بات کر سکیں. ایک ارشاد مبارک کہ حضور نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. کبھی ہم اس کو سن کے زبان سے سبحان اللہ کہنا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو پتا ہے کہ جنت میں ایک درخت عطا فرماتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہونا کہ یہ جو حضور کی حدیث کا جب آپ ترجمہ اور مفہوم سمجھیں گے تو دل و جان سے، قول و فعل سے سبحان اللہ نکل آئے نا کبھی، کہ ہمارے فعل کو دیکھ کر بھی لوگ کہ یار سبحان اللہ یہ کتنی اچھی دوستیاں پالتا ہے. کہ حضور کا یہ ایک فرمان فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. فرمایا کہ جو آدمی ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ کوئی سمجھنے والا کبھی بیٹھا ہو درد دل لے کر کہ یہ کریم آقا نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، اور ساری کی ساری ہماری ٹینشنیں، ہمارے مسائل، ان کو ایک ہی جملے میں حضور نے کس طرح حل فرما دیا. حضور نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. کہ جو آدمی ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر تم نے دیکھنا ہے کہ بندے کا دین کیسا ہے تو یہ دیکھ لو کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے. آپ اندازہ کریں، دین پرکھنا ہے. کیا پرکھنا ہے؟ دین پرکھنا ہے. تو حضور کیا فرماتا ہے؟ یہ دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے. یعنی کہ اس حدیث کی شرح کے اندر محدثین کرام نے بہت لمبا کلام کیا ہے، لیکن ایک تھوڑا سا عقدہ میں بھی کوشش کرنا چاہوں گا کہ اس کو کھولا جائے. کہ یہ جو حضور نے یہ قرار دیا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے، اور کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو اس کا دین کیسا ہے تو اس کے دوست کو دیکھ لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دوستی ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ جو ہم بنا لیتے ہیں نا رستے میں ہر کسی کو دوست، دل فار سیل لگایا ہوتا ہے، ہر کسی کو دیتے چلے جاتے ہیں، جو ملتا ہے اس کو دل دیتے چلے جاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. دل تو ایک ہی ہوتا ہے اور کسی ایک ہی جگہ پہ دیا جاتا ہے. وہ کہا نا کہ وہ تو ہم سے شکوہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے ہزاروں چاہنے والے تھے، کس کس سے وفا کرتے، کس کس کو دل دیتے. ایسا ہونا چاہیے، ایک ہی دل ہونا چاہیے، اور جو ایک ہی جگہ پہ لگنا چاہیے، ایک ہی جگہ پہ وفاداری ہونی چاہیے. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ یا رب کی بارگاہ ہے یا رب کے رسول میرے اور آپ کے کریم آقا کی بارگاہ ہے. ایک جگہ اس لیے کہا ہے کہ رب اور رسول کی بارگاہ الگ الگ نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا نا، یہ کہ میرا موضوع سخن نہیں ہے کہ یا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا ہوا ہے. اب کوئی ذکر ہمارا کرتا چلے جائے گا تو وہ آپ کا بھی ذکر ہم گردانتے رہیں گے، اور اسی طرح آپ کا ہوتا رہے گا تو ہم کنسیڈر کریں گے کہ ہمارا بھی ہو رہا ہے. ہم اسی لیے محمد محمد کرتے ہیں، اس کے صدقے اللہ اللہ بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال جو میں بات عرض کرنے لگا تھا، حضور نے فرمایا کہ اگر دیکھنا ہو، کسی کے دین کو پرکھنا ہو، تو یہ دیکھو اس کا دوست کیسا ہے. یہ جب کوئی بندہ دین اپنا چوز کرتا ہے نا، اس کا انتخاب کرتا ہے، یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں الحمدللہ پیدا ہو گئے ہیں. اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا ہے، کتنا بڑا فضل ہے. لیکن جس طرح آدمی اپنے دین کے لیے سٹرگل کرتا ہے،
جو سٹرگل حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے تاریخ کہ ان کی عمر 250 سال کے قریب تھی، 250 سال، بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، میں اگلے دن ہی دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے ایک لمبا زندگی کا جو عرصہ ہے وہ ایک تگ و دو میں گزارا ہے کہ وہ حق کی تلاش میں رہے اور بڑے بڑے راہبوں کے پاس، بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کے پاس گئے، آخر میں پھر یہ بتایا گیا اور آپ کو یہ اشارہ دیا گیا کہ آپ وہاں چلے جائیں، حضور کی طرف اشارہ کیا گیا، اور جب پھر وہاں گئے پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے، انہوں نے وہ دین کس طرح حاصل کیا، کتنے عرصے کی لمبی محنت ہے، کتنی سٹرگل ہے، یعنی کہ رسول کریم ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور حضور ہم سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جو میری چھوٹی سی جو عقل ہے، جو مجھے ایسا لگتا ہے، جو میرا غالب گمان ہے کہ جس طرح تم دین کو انتخاب کرنے میں سٹرگل کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، کیونکہ تمہیں پتا ہے اگر یہ غلط چوز ہو گیا تمہیں کوئی نہیں روک سکتا کہ تم ضرور بھی ضرور جہنم میں جاؤ گے، تو اس کو سٹرگل کے بعد تم وہ دین چوز کرتے ہو، وہ راستہ چوز کرتے ہو جو تمہیں بچائے جہنم سے، فرمایا اسی طرح دوست بھی وہی چوز کرنا، اسی کا انتخاب کرنا جو تجھے جہنم نہیں بلکہ جنت کی طرف لے کے چلا جائے۔ اس لیے یہ دوستی یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ جنہوں دل کیتا پھڑ کے تو یار بنا لیا، کہا ساڑی تے بڑی یاری ہے، دنیا دے ہر کونے تے یاری ہے، ہر خطے چ یاری ہے، ہر جگہ تے ساڑے یار نے، اور اگر دیکھا جائے ان یاروں کی لسٹ بنائی جائے، اگر ان میں سے کوئی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر نہیں ہے تو یاد رکھنا تو نے یار نہیں بنائے، تو اپنے لیے وبال اکٹھا کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو یہ تمہارے لیے جہنم کی آگ کا سبب بن جائے۔ یہ عتبہ بن ابی معیط ایک کافر گزرا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا، بڑے جو دشمن تھے، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عتبہ بن ابی معیط بھی ان میں سے تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بدترین کافر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ پیچھے تھیم ذہن میں رکھیے کہ جو بری دوستی ہوتی ہے وہ بندے کو جہنم تک لے کے جاتی ہے، اور اچھوں کی جو دوستی ہوتی ہے خدا کی قسم وہ بندوں کو جنت میں لے کے جاتی ہے۔ یہ میں نے اللہ کی قسم اٹھا کے بات کر دی کیونکہ اس کے اوپر میں قرآن سے شواہد دینے کے لیے تیار ہوں، اور الحمدللہ میں دے سکتا ہوں، قرآن نے بھی یہی بات کہی ہے، اچھوں کی دوستی فائدہ دے گی، بروں کی دوستی تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی۔ وہ عتبہ بن ابی معیط تھا نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، عرض کرنے لگا کہ آپ میرے گھر چلیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تیرے گھر چلیں گے، لیکن ہماری وہی بات ہے جو ہماری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، تجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ لا شریک ہے، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، تجھے یہ ماننا پڑے گا۔ تو ٹھیک ہے پھر میں تیرے گھر چلوں گا۔ اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے، میں اسلام قبول کر لیا۔ اس نے حضور کے سامنے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، چلا گیا، رات کو اپنے دوستوں میں بیٹھا۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، میرا دل کرتا ہے ساری دنیا کے انسان ہونا خدا کی قسم تو یہ پیغام ان تک جانا چاہیے کہ اس قدر یہ روح افزا بات ہے، اور اس کے اوپر پھر جو قرآن کا ریاکشن آیا ہے، اللہ اکبر، جو رب ذوالجلال نے پھر اس کے اوپر کلام فرمایا ہے۔ آج ہم جس کو دل کرے دوست بناتے ہیں، اتنا ظلم نہ کر، جس کے زیادہ دوست ہوتے ہیں نا حقیقت میں وہ اکیلا ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور جس کے برے دوست جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ جہنم کے اتنے قریب ہوتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ تو عتبہ بن ابی معیط نے سامنے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسلام قبول کر لیا، ایڈمٹ کر لیا۔ اب رات کو جب اپنے یاروں میں بیٹھا نا، ہم بھی بیٹھتے نا رات کو دوستوں میں، کبھی بیٹھکوں میں، کبھی کیفیز پہ، کبھی پلس میں، کبھی کسی کافی پہ،
کہیں پہ بھی بیٹھنا کوئی بری بات نہیں ہے، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے۔ آپ اگر ایک اچھی جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ کی جو گفتگو اچھی ہے، آپ اچھے کام کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اسلام آپ کو کبھی نہیں روکتا، آپ انٹرٹینمنٹ کریں شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام کو آپ کے ان پرابلم نہیں ہے، خلاف شریعت کام نہ کریں۔ تو وہ بھی بیٹھا اپنے یار کے پاس، وہ کون تھا؟ وہ امیہ بن خلف تھا، وہ اس سے بھی بڑا بدبخت تھا۔ کون تھا؟ اس کا یار تھا۔ کون تھا اس کا یار؟ وہ کہتا تھا یہ میرا بڑا پکا سجن ہے، اس سے بات تو میرا سجن ہی کوئی نہیں۔ آج نہیں ہم کہتے وہ فلانا بندہ، اور چھڈو جی وہ جتنا بھی شرابی ہے وہ ہمارا بڑا سجن ہے، وہ زانی ہے لیکن وہ ہمارا بڑا سجن ہے، وہ جواریہ ہے وہ ہمارا بڑا سجن ہے، وہ لوگوں کا حق کھاتا ہے وہ ہمارا بڑا سجن ہے، وہ قاتل ہے وہ ہمارا بڑا سجن ہے۔ تو دیکھنا کبھی اپنا حضور کے اس ایک یہ جو میں تمہیں واقعہ سنانے لگا ہوں، اس ترازو کے اندر ذرا رکھ خود کو بھی اور اپنی دوستیوں کو اس پلڑے کے اندر، کہ حضور کے سامنے اس نے ایڈمٹ کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن جب رات کو اپنے دوست کے پاس گیا نا، یہ دوست اس قدر اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے دوستی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جنہوں دل کی تہ پھاڑ کے یار بنا لیا، یہ بہت بری چیز ہے۔ تو جب رات کو گیا نا اس کے پاس، امیہ بن خلف کے پاس، اس کو کہنے لگا کہ آج میں نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی اپنے گھر میں کھانے کی۔ تو اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہا کہ انہوں نے آگے سے مجھے تبلیغ کی کہ اسلام قبول کریں، تو میں نے ان کے سامنے ایڈمٹ کیا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اب پتہ کیا ہوا؟ امیہ بن خلف، برے بندے دی صحبت یارو جیوں دکان لوارا۔ یہ آج کل تو لوگ اٹھتے ہیں نا صوفیوں پہ بک بک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ خدا قسم کبھی آپ صوفیوں کا کلام اٹھا کے دیکھیں، ایسے لگتا ہے یہاں قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہے یا حدیث رسول کو شعروں میں بیان کر دیا ہے۔ یہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا، برے بندے دی صحبت یارو جیوں دکان لوہارا، کپڑے پاوے کنج 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 بویے، چنگے پین ہزارہ۔ اور یہ بارک اللہ کہتے ہیں پہ جاندے نے، بالکل پڑ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا بھی ہونے کیا لگا ہے۔ وہ امیہ بن خلف کہنے لگا تو نے کیا کر دیا ہے؟ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اور یار ہماری تو اتنی چدراہٹ، ہماری تو مکے میں اتنی بلے بلے، لوگ تو ہمیں رسول اللہ کے دشمنوں سے یاد کرتے ہیں، ہم تو ان کی غداری میں، دشمنی میں، بے وفائی میں آگے آگے، اور تو کی کام کیتا ہے؟ تیری تو چدراہٹ ختم ہو جائے گی، تیرا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ایسا اس کی باتوں میں آیا۔ کس کی باتوں میں؟ برے دوست کی باتوں میں۔ کس کی باتوں میں؟ برے دوست کی باتوں میں۔ یہ یار اچھے بنانے چاہیے۔ برے دوست کی باتوں میں ایسا آیا، اتنا بڑا بدبخت ترین انسان کہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام سے منحرف ہوتا ہوں، میں چھوڑتا ہوں اسلام کو۔ اللہ کے نبی سے بھی دور ہو گیا۔ وہ جو اعزاز حاصل ہونا تھا کہ اللہ کے نبی گھر، آج ہم کہتے ہیں نا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، آمین سبحان اللہ۔ میں میرے نہیں، میں بخیل نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، کیونکہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، جگاؤ پاگ میرے وی ابو ایوب دے وانگو، مقدر اس دا میں کتھوں لے آواں یا رسول اللہ۔ یہ ایک دل کی تمنا ہوتی ہے، اس کے اوپر ہمیں فتوے نہ جھڑ دیا کریں، یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے جو عاشق کر رہا ہے، جو شاعر نے شعروں کے اندر اپنا نظرانہ پیش کیا ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا ٹھیک ہے میں منحرف ہوتا ہوں، پھر گیا بدبخت ہو گیا، پھر سے جہنمی ہو گیا۔ اب رب ذوالجلال اللہ رب العزت کو اس بدبخت کی یہ ادا اس قدر بری لگی کہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ یہ برا دوست تھا نا، بری دوستی کے اوپر۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ پھر اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ تو نے بدبختی کی ہے نا،
تو نے میرے محبوب کا راستہ چھوڑ دیا ایک برے اور گندے دوست کی وجہ سے, بری دوستی کی وجہ سے تو نے اچھائی کو چھوڑ دیا. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, تو کیا کر رہے ہوں گے؟ کون؟ سارے کے سارے برے, سارے کے سارے برے کیا کر رہے ہوں گے؟ کہا جو آج اللہ اور اس کے رسول سے کے راستے سے ہٹ گئے ہیں. یہ زنا کرنا اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹنا ہے کہ نہیں ہے؟ شراب پینا, بولو تو صحیح نا, ڈر دے کیوں ہو؟ جوا کھیلنا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, دب کے بولو نا, ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. بغض رکھنا, دوسروں کا دل توڑنا, بہنوں کے حصے کھا جانا, بھائیوں کو مرلے کی وجہ سے عدالتوں میں گھسیٹنا, ہے نا یہ سب کچھ برا. یہ برائی ہے نا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اس نے یہ برا کام کیا نا, فرمایا پھر کہے گا قیامت کے دن پہلے تو اپنا ہاتھ کاٹے گا. یہ قرآن ہے جس کو کوٹ کر رہا ہوں. ہاتھ کاٹتا ہوگا دانتوں کے ساتھ, بین کر رہا ہوگا, وائے ویلا کر رہا ہوگا اپنی شومی قسمت کے اوپر اور اپنے اس برے مقدر کے اوپر کہ میں نے اس کے کہنے پر. اور یہ عموم کی بات ہے, یہ بات یاد رکھیں. اس کے اندر جو فرمایا نا وَيَوْمَ يَعَزَّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, یہ جو ظالم ہے, یہ جو لوگ عربی گرامر سمجھتے ہیں, یہ جو ظالم کہا نا, یہ صرف اس کے لیے نہیں کہا کہیں تم کسی برے سے دوستی لگا کے وہ نہیں آئے تو صرف وہ کافر واسطے اللہ نے آکھا ہے. نا 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 نا, یہ دا نہیں چلے گا. وَيَوْمَ يَعَزَّ الظَّالِمُ, یہ سب کے لیے کہا, عموم کا قاعدہ ہے. ساری نسل انسانی قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں, پھر اسی آیت کے اندر آگے کہا فلانن خلیلا, یہ بھی عموم کے لیے, سب کے لیے کہا کہ کاش میں نے اس فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہوگا اپنے دانتوں کے ساتھ اور کہہ رہا ہوگا کاش میں نے کبھی اس برے انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, اس کی ہم نشینی اور اس کی جو دوستی تھی اس کو نہ اپنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہے گا کاش میں نے نہ کیا ہوتا ایسا, اس فلانے بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اس قاتل کو, اس برے بندے کو, ظالم کو, حق تلفی کرنے والوں کو, لوگوں کا مال کھانے والے کو, سود کھانے والے کو, برے کام کرنے والے کو کاش میں نے دوست نہ بنایا ہوتا. پھر پچھتائے گا فلانن خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, کہے گا میں تو آ گیا تھا سیدھے راستے پر, یہ میرا یار ہی مجھے مروا گیا ہے. یہ یار ہی مرواتے ہیں, یہ اصل میں قرآن کہہ رہا ہے, یار ہی مجھے مروا گیا ہے. اس وقت کہے گا, لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت وہ تو دار الجزا ہے, وہاں پر تو پھر کچھ ہو نہیں سکتا, وہاں پر تو اس کی جزا ملنے والی ہے. تو کہا کہ قیامت کے دن وہ اس پہ واویلا کرے گا کاش برے بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اور اس لیے تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے. میں پھر ادھر واپس آتا ہوں کہ اگر دیکھنا ہو کہ آپ کا دین کیسا ہے, کسی کا دین کیسا ہے, تو یہ دیکھو اس کا دوست کیسا ہے. جیسا اس کا دوست ہوگا ویسا اس کا دین ہوگا. اگر وہ برا ہے تو سوچ لو تم بھی برائی کی طرف جا رہے ہو, اگر وہ اچھا ہے تو سوچ لو تم اچھائی کی طرف جا رہے ہو. وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے, اور پھر وہاں پہ قرآن کیا کہتا ہے, اللہ اکبر. بس یہ ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ کروں گا اور میں گفتگو ختم کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اب یہ جو لوگ لیٹ بھی آئے ہیں نا, وہ اس آیت کا مفہوم سمجھیں گے نا تو سمجھ لیں پوری تقریر انہوں نے سن لی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن جتنے لوگ ہیں نا, ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ دشمن. دشمن کیا ہوں گے؟ دشمن. آج جو تمہارے لیے کہتا ہے نا کہ میں تو تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں, کل وہ کہے گا جی پاجی اپنی اپنی فکر کرو, میں تو کوئی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, کہ یہ وہ وقت ہوگا, وہ باپ جو اپنی اولاد کی خاطر اتنی قربانیاں دیتا ہے, وہ باپ
جو اپنی خلات کی خاطر اپنا تن من دھن اپنی خواہشات سب کو ذبح کر دیتا ہے۔ پردیسیوں سے بڑھ کر باپ کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ پردیسی خدا قسم اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، یہاں پہ گزار دیتے ہیں اس لیے کہ اولاد کا بھلا ہو جائے۔ جب اس باپ کے پاس قیامت کے دن اولاد جائے گی نا، تو باپ کیا کہے گا؟ کہے گا اپنی فکر کر، میں آج تیرا کیا کر سکتا ہوں؟ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ وہ ماں جو اپنے ایک بچے کو اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ تک رکھتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، صعوبتیں اٹھاتی ہے، اس وزن کو 1 کلو وزن آپ اپنے ساتھ نہیں باندھ کے اٹھا سکتے۔ یہ ماں کی شفقتیں دیکھیں نا، محبتیں کتنی ہوتی ہیں، وہ کس قدر اپنے اولاد سے پیار کرتی ہے۔ وہ 9 ماہ اس کو اٹھا کے رکھتی ہے اپنی کوکھ کے اندر۔ وہ ماں جب اس کے پاس جائیں گے، قرآن کہتا ہے وہ کہے گی جاؤ ادھر سے اپنا کام کرو۔ آج ہمیں بھی فکر پڑی ہے، وہ بہن بھائی ہوں، وہ بیٹے ہوں، وہ کوئی بھی ہو، ادھر میری طرف دھیان رکھیے گا، میں صرف آپ کو کنکلوژن دینے لگا ہوں، مکھن دینے لگا ہوں۔ سارے کے سارے لوگ، سارے طبقے یہ کہیں گے جاؤ ادھر سے چلے جاؤ، اپنی فکر کرو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، آئے ہائے 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 یار، یہ میری جملہ اپنے اگلا ضائع نہیں کرنا۔ قرآن کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ہر بندہ دوسرے کا دشمن ہو جائے گا، لیکن فرمایا وہ لوگ جن کی دوستی ہمارے نام پہ ہوگی، محمد کا رب قیامت کا دن بھی ان کو اکٹھا کر دے گا۔ الا المتقین، مگر جو اللہ کے ولیوں کے دوست ہوں گے، جو نیکوکاروں کے دوست ہوں گے، جو شیخ عبد القادر جیلانی کے دوست ہوں گے، جو خواجہ اجمیری کے دوست ہوں گے، جو بابا فرید الدین کے دوست ہوں گے، جو سلطان باہو کے دوست ہوں گے، جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے دوست ہوں گے، جو خواجہ اجمیری کے دوست ہوں گے، فرمایا ان کا کیا ہوگا؟ ان کی دوستیاں قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح قائم و دائم رکھیں گے۔ تو یہ جو اچھوں کی دوستی ہوتی ہے، اچھوں کی دوستی، یہ آپ کو جنت میں لے کے جاتی ہے، اور جو بروں کی دوستی ہوتی ہے وہ آپ کو جہنم میں گراتی ہے۔ اس لیے دوست چننے کے اندر یہ رسول کریم نے معیار دیا ہے، دوست چننے کے اندر کبھی بخیلی نہ کریں۔ جس طرح آپ نے ایک جوتا لینا ہو نا، تو آپ 10 قسم کے تو برانڈز پھرتے ہیں۔ آج کل کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا جو ہے وہ گلوبل، یہ جو پوری کی پوری دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ آج کل لوگ مختلف قسم کی سائٹس پہ وزٹ کرتے ہیں، کوئی ایک اچھا جوتا مل جائے، کوئی کوٹ لینا ہو، کوئی اور چیز ضرورت کی لینی ہو، 10 ویب سائٹس پھرتے ہیں۔ اچھا یار، اگر جوتا لینے کے لیے 10 ویب سائٹس پھر سکتے ہو، تو ایک دوست بنانے کے لیے ایویں جس کو دل کرتا ہے بنا لیتے ہو، جس کو اللہ کے نبی نے دین کا معیار قرار دیا ہے کہ وہ تمہیں جنت میں بھی لے کے جا سکتا ہے، اچھے کی دوستی، اور برے کی دوستی تمہیں جہنم میں گرا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھوں کے ساتھ رہنے کی اور اچھے لوگوں کو دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔